اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے۔ ایک حدیث اور ایک واقعہ ہے جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے، کہ ایک حدیث جو کہ خود سلسلۃ الذہب سونے کی زنجیر کہلاتی ہے، اس میں ارشاد مولا امیر المومنین ہوتا ہے کہ ایک انصاری شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں آپ کی جدائی اور فراق کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب میں گھر یا کام کی جگہ جاتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے۔ وہ انصاری آدمی جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں آ کر یہ کہنے لگا، اور میں کام چھوڑ کر آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اعلیٰ علیین پر فائز ہو جائیں گے تو میں کیا کروں گا؟ اس بات پر یہ آیت نازل ہوئی جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، یہ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یعنی اللہ نے کن لوگوں پر انعام کیا؟ وہ 4 قسم کے افراد ہیں اس آیت میں۔ کون کون سے؟ یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ، اور یہ بہترین رفیق ہیں، یعنی بہترین ساتھی ہیں، کیونکہ وہ یعنی یہ اولیاء اللہ تھکے ہوئے مسافروں کو پیچھے نہیں چھوڑتے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری کو بلوایا، یہ آیت اسے سنائی اور اسے خوشخبری دی کہ گھبرانے کی بات نہیں، اگر آپ اس آیت کے مصداق بن جاتے ہیں تو خداوند ذوالجلال قیامت کے دن تمہیں ہمارے ساتھ محشور فرمائے گا۔ اب ہم جو پڑھتے ہیں سورہ الحمد میں صراط الذین انعمت علیہم، ہم ہر روز دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگنی بھی چاہیے، کہ اور خدا نے خود فرمایا ہے کہ تم دعا مانگو، تم خود دعا مانگو کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت فرما کہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، تو نے انعام کیا، انعمت علیہم، تو وہ لوگ کون ہیں، وہ گروہ کون ہیں، وہ شخصیات کون ہیں کہ جو کہ اللہ کے انعام کا مورد قرار پائیں؟ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے بتا دیا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، نبیین ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ لہذا ہمیں پتہ چل گیا، اور اگر ہم اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم نبیین کے ساتھ قیامت والے دن ہوں گے، اور صدیقین کے اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ البتہ یہ ہے کہ بعض دوسرے مقامات پر اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔
اب تینوں کی اطاعت ہو یا دو کی اطاعت ہو، وہ تقریباً ایک ہی اطاعت بنتی ہے، یعنی چاہے ہم 3 اطاعتیں شمار کریں چاہے 2 کریں، وہ اصل میں ایک اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ولایتنا ولایت اللہ، یا ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ ہے، یعنی ان کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری اللہ کی فرمانبرداری ہے۔ اور البتہ اللہ نے کسوٹی اور معیار جو ہے وہ اولی الامر اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو قرار دیا ہے کہ جو لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں دراصل وہی اللہ کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور وہی اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ لہذا بعض دوسری آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اطاعت الہی اور اطاعت رسول خدا ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ملاتی ہیں نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ اور اس کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے یہ سنگت کے اور دوستی کے یہی لوگ اچھے ہیں، یعنی یہی دوستی نبھانے والے ہیں اور یہی بہترین دوست ہیں، اور یہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، رفاقت کے بہترین رفیق ہیں یہ افراد۔ تو دعا ہے خداوند متعال ہمیں دنیا میں صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اطاعت الہی اطاعت رسول خدا پر ثابت قدم فرمائے، اور آخرت میں ان گروہوں کے ساتھ ہمیں معشور فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔